الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اے پیغمبر کی اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین۔ مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین، دین کی روح رواں ہیں امہات المؤمنین۔ آیت تطہیر پڑھ کر ہو گیا پختہ یقین، ایک طہارت کا نشاں ہیں امہات المؤمنین۔ خود نبی کے واسطے ان کو چنا رحمان نے، مصطفیٰ کی رازداں ہیں امہات المؤمنین۔ مرتبہ دونوں جہانوں میں کسے اتنا ملا، ہیں جہاں آقا وہاں ہیں امہات المؤمنین۔ مخزن علم و عمل اور مصدر شرم و حیا، دین کی گویا داستاں ہیں امہات المؤمنین۔ پاک تینت نیک سیرت پاک بازو سادہ لوح، تم میں کیا کیا خوبیاں ہیں امہات المؤمنین۔ تجھ کو امت اور کیسی سرپرستی چاہیے، مصطفیٰ ہیں باپ ماں ہیں امہات المؤمنین۔ سر بھی خم نیچی نظر لب پر درود و فاتحہ، دیکھنا مدفوع یہاں ہیں امہات المؤمنین۔ ان کی مدحت سے صدا رطب اللسان راسخ رہو، حشر میں سب کی اماں ہیں امہات المؤمنین۔ مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین،
دین کی روح رواں ہیں امہات المؤمنین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، تقریباً 3 ہفتوں کے بعد آج پھر اہل بیت رسول، ازواج رسول، امہات المومنین کی قدم بوسی کے لیے پھر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے تقریباً 10 ازواج مطہرات کا تذکرہ آپ حضرات نے سنا ہے۔ سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ جیسا کہ میں بار بار اپنی ان گفتگو میں عرض کرتا رہا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 13 ازواج مطہرات تھیں، 13 امہات المومنین تھیں، 13 اہل بیت رسول تھیں۔ یہ بار بار میں اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اندھی تقلید بہت زیادہ ہے۔ بس کسی نے غیر تحقیقی بات لکھ دی، پھر چل سو چل اسی کمزور بنیاد پر عمارات بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ بہت سے ہمارے تذکرہ نگاروں نے امہات المومنین میں سے 11 کا تذکرہ کیا ہے، 2 کو چھوڑ دیا ہے، یعنی سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ امہات المومنین میں نہیں کرتے، اور بالکل بے سند اور غیر تحقیقی بات کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں تھیں، کنیزیں تھیں۔ اس بات کا علم و عقل کے ساتھ اور کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، بس کسی نے لکھ دیا ہے پر چل سو چل۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں کافی تجسس کے بعد، مطالعے کے بعد، پورے وثوق اور دلجمی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ازواج مطہرات 11 نہیں تھی، 13 تھی۔ سیدہ ریحانہ بھی ام المومنین میں اور سیدہ ماریہ بھی ام المومنین ہیں رضی اللہ عنہما۔ حیران کن بات یہ ہے کہ غزوہ خیبر میں سیدہ صفیہ قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئیں،
اسی طرح غزوہ بنی قریظہ میں سیدہ ریحانہ یہ بھی قیدیوں میں آئیں، ان کو ام المومنین میں شامل کر دیا ہے اور ان کو کنیز اور باندی قرار دیا ہے۔ حیران کون بات ہے، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، کسی کے بارے میں کچھ سخت جملہ نہیں کہہ سکتے، لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے کہ یہ دورہ معیار کیا ہے۔ سیدہ جویریہ جو ہیں وہ بھی قیدی بن کر آئیں، وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں۔ سیدہ صفیہ بھی قیدی بن کر آئیں، امہات المومنین شامل ہو گئیں۔ لیکن سیدہ ریحانہ کو یہ مقام نہیں دیا جاتا، وہ بھی قیدی بن کر آئیں، اور ٹھیک اسی طریقے سے جیسا سیدہ صفیہ کے ساتھ معاملہ ہوا، سیدہ جویریہ کے ساتھ معاملہ ہو، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، لیکن وہ امہات المومنین میں شمار ہوتی ہیں اور ان کو باندی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی ناانصافی اور ظلم کی بات ہے۔ مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، یہود مدینہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم نے کوئی ہمارے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ ہمارا اگر کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو تم نے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، مشرکین عرب نے تمام قبائل کو جمع کیا اور مدینہ پر چڑھائی کی۔ آپ حضرات چونکہ بار بار سنتے چلے آئے ہوں گے، پڑھا بھی ضرور ہوگا، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اجمالاً سی بات کروں گا۔ کئی دن محاصرہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو ذلیل اور خوار کیا اور شکست سے دوچار ہو کر واپس ہوئے۔ چونکہ اس فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، تو اللہ پاک کا نظام دیکھیے کہ آخر وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تند و تیز آندیاں چلائیں کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے کھانا پکانے والی ہانڈیاں الٹ گئیں، اور جس طرف مشرکین کا علاقہ تھا اس طرف اس قدر سردی ہوئی کہ کپ کپی کے مارے ان کا برا حال ہوا، بالآخر ان کو خائب و خاسر ناکام منامرات وہاں سے واپس لوٹنا پڑا۔ مسلمان مظفر و منصور وہاں سے واپس لوٹے، مدینہ طیبہ میں پہنچے، چونکہ کئی دنوں کے محاصرے میں مسلمان بڑی تکلیف سے گزرے تھے، تو انہوں نے کچھ سستانے کے لیے موقع ملا ہی تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچ کر اپنے کپڑے بدلے، غسل فرمایا، ہتھیار اتارے ہی تھے کہ جبریل امین آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ ملائکہ کرام نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، میں آپ کا خادم یہاں کھڑا ہوں ہتھیاروں سمیت، میں بنی قریظہ کو تباہ برباد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ مسلمانوں میں عام اعلان کر دیں اور فوری طور پر بنی قریظہ پہنچیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ بآواز بلند اعلان کر دو، اگرچہ تھکے ہارے ہیں مسلمان، لیکن یہاں سے ایمان کا پتہ چلتا ہے، اس لیے صحابہ جیسا ایمان دنیا میں کسی ماں کے لال کو نہیں ملا۔ اللہ اپنے قرآن میں ان کی تعریفیں ایسے نہیں کرتے، بہت تھکے ہارے ہیں، لیکن ادھر پیغمبر کا اعلان پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، کوئی شخص تم میں سے عصر کی نماز راستے میں نہ پڑھے، بنی قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ پھر کیا تھا، سچے ایمان والے اسی طریقے سے اٹھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ میں پہنچ گئے۔
بنی قریظہ کیوں گئے؟ ان کے ساتھ تو معاہدہ تھا. در حقیقت اس موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، انہوں نے معاہدہ کی غداری کی اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مشرکین کا، دوسرے دشمنوں کا ساتھ دیا. پھر اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی. اللہ کا فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے کہ ان کو برباد کرنا ہے. چنانچہ مسلمانوں نے محاصرہ کیا. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کیا اور بہت سے لوگ ان کے گرفتار ہو کر آئے، مرد بھی اور عورتیں بھی. اور پھر انہی گرفتار شدہ لوگوں میں سیدہ ریحانہ بھی تھیں. یہ نسلاً یہود بنی نذیر سے تھیں. ان کی شادی یہود بنو قریظہ میں ہوئی تھی. قیدیوں میں یہ بھی آئیں. یہاں تھوڑی سی بات وضاحت کر دوں. یہ بنو قریظہ کے لوگ تھے. جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. حالانکہ سعد بن معاذ نے بالآخر ان کے قتل کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے پہلے ہی اعتماد کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق بھی تھا. ان کو گمان تھا کہ شاید وہ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کریں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور تھے. مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک آرام کی جگہ بنانے کا حکم دیا. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے. چنانچہ بنو قریظہ کے ان غداروں کو ایک ایک کر کے قتل کیا گیا. آج جو دنیا یہود کے دل میں بغض ہے نا، کینہ ہے، 1500 سال تک مسلسل چلا آ رہا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کب تک رہے گا. یہ بلا وجہ نہیں ہے. ان کو مدینہ طیبہ میں جو ہزیمت، جو ذلت اور خواری اٹھانی پڑی، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. چنانچہ ان کو تقریباً 700 آدمی ان کے قتل کیے گئے. باقی خواتین اور بچے غلام بنائے گئے. ان میں غلاموں میں سیدہ ریحانہ بنت زید بھی تھیں. یہ بھی کہ سردار کی بیٹی تھی. ان کا شوہر بھی قتل ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ اگر تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنے حرم میں داخل کر دوں گا. باتیں بہت سی لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ بالآخر نے کہا کہ مجھے یہ بات منظور ہے، میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر، چونکہ لونڈی بن کر آئی تھی، غلام بن کر آئی تھی، آزاد فرما کر اپنے حرم میں داخل کر لیا. اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ. یہاں ایک بات چلتے ہوئے کہہ دوں، سیدہ صفیہ اس سے پہلے جو گرفتار ہو کر آئی تھیں، تو ان کے بارے میں عام مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہوں گی یا ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی. تو پھر آپس میں مشورہ کر کے صحابہ کرام کہنے دیکھتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے میں رکھیں گے تو پھر یہ ازواج مطہرات میں، اگر ان پہ پردے کی قانون لاگو نہیں ہوگا تو پھر یہ باندی ہوں گی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے میں رکھا. سب مسلمانوں نے سمجھا کہ ازواج مطہرات میں سے ہیں. یہی معاملہ حضرت ریحانہ کے ساتھ ہوا. لیکن مجھے حیرت ہے، سیدہ صفیہ بھی یہود خاندان سے گرفتار ہو کر آئیں، اسی طریقے سے گرفتار ہو کر آئیں. وہ تو امہات المومنین شامل ہے اور ان کو امہات المومنین باہر نکال رہے ہیں. میں آپ حضرات کی خدمت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امہات المومنین یہ بھی شامل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور 500 درہم ان کا مہر مقرر ہوا. یہ مختصر سا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بات کو چھیڑوں تو پھر ان میں سے ایک ایک زوجہ مطہرات کا تذکرہ پر پورا جمع گزر جائے گا. میں نے اور بہت سی باتیں میرے ذہن کے اندر کرنی ہیں اگر میری زندگی رہی تو. اگر رمضان بھی آ رہا ہے اور آپ حضرات سمجھتے ہیں
انہی ازواج مطہرات میں حضرت ماریہ بھی ہیں، ماریہ قبطیہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن تقریباً 7 ہجری کے اینڈ پر تمام دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھے، اور ہر خط کا مضمون یہ تھا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، تم بچ جاؤ گے، تمہارا اقتدار بھی بچ جائے گا، تمہاری جان بھی بچ جائے گی، نہیں کرو گے تو پھر کوئی گارنٹی اور کوئی ضمانت نہیں، بلکہ تمہاری گمراہی کا وبال، ساری قوم کے گمراہی کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ انہی میں سے مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس، جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، مقوقس لوگ کہتے ہیں، میم کے پیش قاف پر زبر، مقوقس، مصر کے حکمرانوں کا یہ لقب تھا، جیسا کہ اس سے پہلے ایک زمانے میں مصر کے حکمرانوں کا لقب فرعون تھا، فرعون نام نہیں تھا، لقب تھا۔ اس کے پاس بھی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ خط لے کر پہنچے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ مسلمانوں کیا حکمران ہوں یا دنیا کے دوسرے قوموں کے حکمران، وہ کسی ہر نتھو پھتو کو اپنا حکمران نہیں مقرر بناتے تھے، نہایت دانا، پڑھا لکھا، سمجھدار انسان حکمران بنتا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ روم کے بادشاہ کے بارے میں سن چکے ہیں، بخاری شریف کی تقریباً کتاب الایمان کی پہلی لمبی ایک روایت ہے، حضور کا حوالہ نامہ ان کو پہنچا تھا، دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا، لیکن جب اس کو اپنے حکومت کے جانے کا خطرہ ہوا اور اس کے وزیر اور جتنے بھی مشیر تھے بگڑ گئے، تو اس نے فوری طور پر پینترا بدلا، کہنے لگا میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، میں کب ایمان لاتا ہوں۔ وہ لمبی بات ہے، اس کو چھوڑتا ہوں میں۔ مقوقس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والنامہ پہنچا، پڑھا لکھا آدمی تھا وہ بھی، اس زمانے میں دنیا کی قومیں اپنا حکمران، اپنا سربراہ، اپنا بادشاہ کسی جاہل کو، کسی بدفام کو، کسی بدعقل کو، کسی بد کردار کو نہیں بناتے تھے، چنا ہوا انسان ہوتا تھا، تاکہ کوئی انسان ان کی ذات پر انگشت نمائی نہ کر سکے۔ یہ بد نصیبی تو صرف ہمارے حصے میں آئی ہے۔ مسلمانوں کا حکمران بنتا ہے اور اس کو خاتم النبیین کا لفظ زبان سے ادا کرنا نہیں آتا۔ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے میرے دوست، میں کسی کو الزام نہیں دیتا۔ ہم اچھے ہوتے، یہ قوم اچھی ہوتی تو اچھے حکمران ملتے۔ اس لیے ہر انسان کو، میرے سمیت یہ سب کے لیے، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی کہ میرے گناہوں کے سبب سے شاید یہ مصیبت آئی ہے۔ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں میں سب سے نیک انسان جناب الحق مرحوم تھے، لیکن جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو وہ اتنا مجہول ہوتا تھا کہ جس طرح کوئی دیہاتی آدمی کوئی عربی پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، دنیوی لحاظ سے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن ہمارا مجموعی مزاج ایسا لگا کہ دین سے ہم اس قدر لا تعلق رہے کہ بڑے بڑے مناصب پر، عہدوں پر پہنچنے والے بھی دین سے لا تعلق ہی تھے۔ دور جانے کی بات نہیں، حالیہ ان دنوں کے اندر آپ ترکی کے جو سربراہ ہیں ان کا بارہا آپ نے قرآن کریم سنا ہو، کتنا خوبصورت قرآن کریم پڑھتے ہیں، تبھی چاہتی ہے کہ ان سے قرآن سنتا رہے۔ کیا آپ کے پاکستان کے 70 سالہ دور کے اندر کوئی ایک حکمران ایسا گزرا جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ جہاں وفاقی وزراء وزارت کے منصب پر پہنچنے والے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے؟ یکے بعد دیگرے
وہ پیپل پارٹی کے ہوں، مسلم لیگ کے ہوں، یا موجودہ حکمران کے ٹولے کے ساتھ ہوں، یہ سب کا سب قدر مشترک یہ ہے کہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے۔ یہ نماز کیا پڑھتے ہوں گے؟ ہم بچپن میں اپنے علاقے کے لوگ جو صاف ان پڑھ ہوتے تھے تو ان سے ہم جو سنتے تھے کہ سورہ اخلاص صحیح طریقے سے پڑھتے تھے، صاف ان پڑھ لوگ جنہوں نے کسی سکول کی دیوار بھی نہیں دیکھی ہوتی تھی لیکن سورہ اخلاص صحیح پڑھتے تھے، اس لیے کہ نماز پڑھتے تھے، اتنا انہوں نے سیکھا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے دوستو، اور یکے بعد دیگرے اس قسم میں لوگ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں۔ آگے جانے اللہ کیا حال ہوگا، آنے والی نسلیں کیسے ہوگی۔ اس وقت تو اس ملک کے اندر اسلام بیزاری اتنی زیادہ ہے اور بالادست قوتوں کی طرف سے باقاعدہ فکری آوارگی کے ساتھ ساتھ عملی گمراہی اور بے شرمی اور بے حیائی کو اس قدر فروغ دیا جا رہا ہے کہ الامان نظریاتی اساس اس ملک کی ختم کرنے کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہم بڑے منہ بھر کر بڑے جوش سے کہتے ہیں یہ اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملک ہے یعنی کچھ مسجدیں ہیں یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا مسجد امریکہ میں نہیں وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا برطانیہ میں لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے برطانیہ کے اندر بچے میں خود دیکھا، ایک خوشگوار حیرت میری لی ہوئی کہ مسلمانوں کے بچے پوچھنے پتہ چلے یہ یونیورسٹی میں یہ کالج میں ہے لیکن ان کی داڑیاں پوری ہیں اور فجر کی نماز بھی باقاعدہ باجماعت پڑھتے ہیں۔ بھارت کے اندر یہاں سے زیادہ مسجدیں ہیں، وہاں نمازی زیادہ ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد کے اندر میں خود 8 دن وہاں دہلی میں رہا، میرے ساتھ یہاں کے منتظم چودھری عبدالحکیم صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، کچھ اور بزرگ بھی تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم بھی تھے۔ مغرب کی نماز میں ہم پہنچے تو ہمیں مسجد کے اندر جگہ نہیں ملی۔ آپ حضرات جو دہلی گئے ہیں یا وہاں ہندوستان سے ہو کر آئے ہیں، چھوٹی مسجد ہے، شاہی مسجد ہے وہ۔ میں نے کسی سے پوچھ لیا، ہمیں جگہ نہیں، کافی انتظار کرنا پڑا، جب نمازی نکلے تو پھر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ میں نے کہا کوئی جلسہ تھا؟ تو وہاں کا ایک مسلمان کہنے لگے کون سا جلسہ؟ میں نے کہا اتنے نمازی ہیں جگہ نہیں ملی۔ کہنے لگے یہ ہر روز ایسے جلسہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کی مساجد کے اندر، آپ کی شاہی مسجد کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ نام نہاد اسلامی ملک ہے، یہ تلخ جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہاں مسلمان بستے ہیں لیکن یہاں غالب اکثریت غلبہ جو ہے منافقین کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ تمہاری شکلوں کو خدا نہیں دیکھتا، ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اندر کو جھانک کر دیکھتا، اندر کی کیفیت کیا ہے۔ اگر یہ اسلامی ملک ہے تو دنیا میں کوئی غیر اسلامی ملک نہیں ہے۔ اب تو سعودی عرب بھی اسلامی ملک نہیں رہا، وہاں بھی ابلیس کا کارندہ آ کر جو ہے اقتدار پر بیٹھ گیا اور اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، پہلے میں اور پھر ہر مسلمان ہر وقت توبہ کرنا چاہیے خدا کے سامنے، یا اللہ میرے اعمال کی شامت صحیح کہ یہ مصیبت تو نہیں آئی ہوئی۔ بات عرض کر رہا تھا، مقوقس کو جب خط پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پڑھا لکھا انسان تھا، اس نے سارا پڑھا اس کو۔ اس کے علم میں یہ تھا کہ ایک نبی نے ظاہر ہونا ہے،
کیونکہ پڑھا لکھا تھا، سابقہ کتابوں سے پتہ چلا تھا، لیکن اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جس نبی نے آنا ہے وہ نبی اس خطے سے، جو حجاز والا ہے، عرب والا خطہ، اس سے آئے گا۔ اس نے حضرت حاتب کا بڑا اکرام کیا، بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ، آپ کے خط مبارک کو پڑھنے کے بعد ہاتھی دانت کی بنی ہے ایک ڈبیا کے اندر بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو بند کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو نوجوان لڑکیاں جو دونوں بہنیں تھیں، ایک کا نام ماریا تھا، دوسرے کا نام سیرین تھا، دونوں سگی بہنیں تھیں، اور مصر کے شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، غلام خاندان سے نہیں۔ بطور گفٹ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیجی، ایک غلام بھی بھیجا اور ایک خچر بھیجی، جو حضرت معاویہ کے زمانے تک وہ خچر زندہ تھے، اور کئی تھان خوبصورت کپڑوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور گفٹ بھیجے۔ سیدہ ماریا راستے میں حضرت حاتب بن ابی بلتع کی تبلیغ سے وہ اور ان کی ہمشیرہ مسلمان ہو گئیں۔ مدینہ طیبہ میں جب پہنچی تو مسلمانی حالت کے اندر، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کو دے دیا، اور حضرت ماریا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ لیکن ہمارا مولوی، ہمارا تذکرہ نگار ان کو بھی لونڈی کہتا ہے۔ وہ پہلے بھی لونڈی کی حیثیت سے نہیں آئی تھی، ایک آزاد خاندان کی تھی، نہ بھی وہ کبھی کسی کنیز رہی ہیں اور نہ کنیز بن کر آئی ہیں۔ وہ بطور گفٹ شاہ مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجیت میں داخل کر دیا۔ پھر وہ لونڈی کیسے بن گئی؟ بہت حسین تھی، بہت خوبصورت تھی، شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ رشک ان پر آتا تھا، ان کا حسن و جمال اتنا تھا کہ وہ جو ایک فطرت اللہ پاک نے ہر عورت کی رکھی ہے، اس کی بنا پر کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو ہمیں عجیب سی کیفیت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو رکھا، اور انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ حضرت ابراہیم پیدا ہوا، جو 18 مہینے تک زندہ رہ کر فوت ہو گیا۔ وہی حضرت ابراہیم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر ان کی میت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے، اور یہ فرمایا یا ابراہیم انا بے فراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم بڑے غمزدہ ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی نہیں تھی، ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے جا کر دفن کر دیا۔ اسی روز عجیب اتفاق ہے کہ مدینہ طیبہ میں اور عرب دنیا کے اندر سورج گرہن ہوا، تو عام لوگوں کی زبان پر چڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ فوت ہوا، اس واسطے سورج گرہن ہوا۔ حضور تک جب اطلاع پہنچی تو رسول اللہ نے مسجد نبی میں آ کر عام اعلان فرمایا، لوگوں کو آگاہ کر دیا تاکہ ان کا عقیدہ نہ خراب ہو۔ فرمایا سورج اور چاند یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو اگر گرہن لگتا ہے تو اللہ کے حکم سے لگتا ہے، کسی کی موت پر، کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں لگتا۔ اگر ایسا ہو تو تم اللہ کا ذکر کیا کرو اور نماز ادا کیا کرو۔ تو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر ایک عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچوں میں سے ایک بچے کی ماں تھی۔ پتہ ہے نا آپ کو، 6 بچے حضرت خدیجہ سے تھے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور ایک حضرت ماریہ سے تھی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ام المومنین حضرت میمونہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت میمونہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی ایک ہمشیرہ، ماں شریک ہمشیرہ، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ چکی ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں
ان کے گھروں میں ان کی زوجیت میں ان کی ہمشیرہ تھیں. مثلا حضرت عباس رسول اللہ کے عم محترم چچا، ان کی زوجیت میں ان کی ہمشیرہ تھی لبابۃ الکبریٰ، جو لبابہ بنت حارث کہلاتی ہیں. اس نسبت سے حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے بھائی ان کے بھانجے تھے. ان کی ایک ہمشیرہ لبابۃ الصغریٰ، یہ ولید بن مغیرہ جو قبیلہ بنو مخزوم کے بڑے لیڈر تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن انہی کے فرزند حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے بہت بڑے جرنیل گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت میمونہ کے بھانجے تھے. انہی کے ایک ہمشیرہ ان کا نام اسماء تھا بنت حارث. ابی بن خلف جو بہت بڑا مشرکین کا لیڈر تھا، ان کی زوجیت میں تھی. انہی کے ایک ہمشیرہ عزہ بنت حارث زیاد بن عبداللہ بن مالک الہلالی کی بیوی تھی. یہ 4 تو حقیقی بہنیں تھیں ماں اور باپ کی طرف سے. یاد رکھیں کہ ان کی والدہ کا نام تھا ہند بنت عوف، جن کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے اکرم وجوزا فی العالم اسحارا، دنیا کے تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ معزز اور خوش نصیب عورت تھی اپنے دامادوں کے لحاظ سے، کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ان کے داماد تھے. خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کون ہے؟ وہ ان کے دورے داماد تھے. پہلے حضور کی زوجیت میں ان کی بیٹی زینب بنت خزیمہ آئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آخر میں حضور کی آخری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث آئیں. پھر انہی کے داماد سید الشہداء حضرت حمزہ بھی تھے. شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ بھی انہی کے داماد تھے اور سیدہ میمونہ کے بہنوئی تھے. پھر سیدہ میمونہ کے ایک بہنوئی تھے حضرت جعفر طیار. اسماء بنت عمیس پہلے ان کی زوجیت میں تھی، ان کی شہادت کے بعد ابوبکر صدیق کی زوجیت میں آئیں، وہ جو صحابہ کا سردار ہیں، نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ، ان کی زوجیت میں خود ہیں اور ان کی ہمشیرہ گزر چکی ہیں. پھر صحابہ کا سردار ابوبکر صدیق، ان کی زوجیت میں ان کی ہمشیرہ ہیں. شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ، ان کی زوجیت میں ان کی ہمشیرہ ہیں. اور اسلام کا سب سے بڑا جرنیل خالد بن ولید وہ ان کے بھانجے ہیں، ان کی والدہ بھی ان کی ہمشیرہ ہے. اور ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد پھر ان کی وہی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت عمیس سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں. تو اس رشتے سے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف حضرت حمزہ بھی ہیں جو چچا بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں جو چچا بھی ہیں، ابوبکر صدیق بھی ہیں، ایک رشتے سے وہ سسر ہیں، دوسرے رشتے سے وہ ہم زلف ہیں. حضرت جعفر طیار ہیں، وہ چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت علی بھی ہیں، ایک رشتے سے وہ داماد ہیں تو دوسرے رشتے سے وہ ہم زلف ہیں. یہ خاتون جس کا نام ہند بنت عوف ہے، ان کی 8 بیٹیاں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، ان میں سے 2 تو غیر مسلم ہیں، ابی بن خلف اور ولید بن مغیرہ. لیکن عجیب بات ہے کہ اسی خاتون کا ایک بیٹا حضرت خالد بن ولید بھی ہے جو دنیا کا مانا ہوا جرنیل ہے، لیکن اسی خاتون کا ایک بیٹا ولید بن ولید بھی ہے. حضرت خالد بن ولید کے بڑے بھائی ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ خالد بن ولید کے ایمان کا سبب بھی وہ بڑے بھائی بنے ہیں. عام لوگوں کو اس کو معلوم نہیں ہوتا، یعنی باپ بہت بڑا مشرک ہے لیکن اس کے 2 بیٹے اسلام کے بہت بڑے رضاکار بنے اور ایک بہت بڑا جرنیل بنا. یہ ولید بن ولید وہ آدمی ہے جو ایمان لا کر جب مدینہ جا رہا تھا تو اس کو دھوکے سے بلایا گیا کہ آپ کی والدہ بڑی پریشان ہے. یہ واپس آ گیا والدہ کی خاطر، ان کو گرفتار کر لیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، کھانا پینا ان کا بند کر دیا گیا. بڑی تکلیف کے ساتھ یہ رہے. مدینہ میں حضور کو اطلاع ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں
قرۃ نازلہ پڑی ان کے حق کے اندر، ولید بن ولید کے حق کے اندر۔ بہت سارے لوگ ابو جہل کی کفر اور اس کی شر کے سبب سے شاید سمجھتے ہیں کہ سارا ہی خاندان بنو مخزوم برا تھا، ایسا نہیں۔ ابو جہل کے اپنے 2 بھائی اعلیٰ درجہ کے مسلمان ہیں، خود بہت بڑا کافر تھا، اس کے بھائی مسلمان ہیں۔ ولید بن مغیرہ بہت بڑا کافر تھا، اس کے 2 بیٹے اسلام کے بہت بڑے رضاکار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کرتے ہیں۔ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بہنوئی تھے، ان کی تحریک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ہیں۔ آپ کی وفات جب ہوئی ہے تو اس وقت تقریباً یہ 60 حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کی عمر کے تھے جب یہ زوجیت گئے۔ بڑی شان کی صحابیہ ہیں، جیسے میں ابھی عرض کر چکا ہوں، ان کی بہنیں بھی بڑی خوش نصیب بڑے بڑے لوگوں کی زوجیت میں گئیں، خود بھی تو یہ نبیوں کے سردار کی زوجیت میں آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آخری بیوی ہیں۔ لیکن دوسرے رشتے ان کے بڑے عجیب ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی ہیں، حضرت عباس ان کے بہنوئی ہیں، ابو بکر صدیق ان کے بہنوئی ہیں، حضرت علی ان کے بہنوئی ہیں، جعفر طیار ان کے بہنوئی ہیں۔ یہ میں نے صرف اجمالاً آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی۔ میرے رب نے مجھے اگر تحریر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کافی کچھ میں لکھ چکا ہوں، تو انشاءاللہ ان کی شخصیتوں پر تفصیلی تذکرہ آپ اس کتاب کے اندر پڑھیں گے، لیکن دعا بھی ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت بھی دے۔ یہ مختصر سا تذکرہ میں نے ان ازواج مطہرات کا آپ حضرات کے سامنے کر دیا۔ جیسا کہ آپ سنتے چلے آئے، یہ ازواج مطہرات ہیں، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا۔ یہ ارینج میرج نہیں تھی کہ خود رسول اللہ نے کہیں کوشش فرمائی ہو یا خاندان کے کچھ لوگوں نے کوشش فرمائی ہو تو بیویاں بن گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں نے جو نکاح بھی کیا اللہ کی وحی کے ساتھ کیے ہیں، اور جو بیٹیاں بیاہ کر دی ہیں وہ اللہ کی وحی کے ساتھ کیے ہیں۔ جیسا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، جس عورت کے یہ حکم دیا اس کو میں نے نکاح میں لیا، اور جس کے لیے میرے اللہ نے حکم دیا اس کو میں نے اپنی بیٹی بیائی ہے۔ تو نبی بھی جنتی اور نبی کی بیویاں بھی جنتی، نبی بھی جنتی، نبی کے داماد بھی جنتی، چاہے وہ ابو العاص بن ربیع ہو، بڑے داماد، ان کی زوجیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدہ زینب وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یا خیر و بناتی یا افضل و بناتی، بعض روایتوں میں افضل کا لفظ ہے، میری بیٹیوں میں سب سے افضل یہ ہیں۔ اس کی وجہ بھی خود حضور نے اصیبت فیہ، میری اس بیٹی کو میری وجہ سے بہت اذیتیں دی گئی، ستایا گیا، اور اس حد کا ستایا گیا کہ زخم سے چور چور وہ مکہ سے مدینہ پہنچی تھی، انہیں زخموں کی تاب نہ لاتا، بالآخر وہ وفات پا گئی۔ تو تدفین کے وقت رسول اللہ نے فرمایا ہے یا خیر و بناتی یا افضل و بناتی، میری بیٹیوں میں سب سے افضل یہ تھی کہ میری وجہ سے ان کو بہت اذیتیں دی گئیں۔ یہ کس کی زوجیت میں تھیں؟ حضرت ابو العاص بن ربیع۔ ابو العاص کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حالہ تھا، اور حالہ کی آواز حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ملتی تھی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کبھی کبھی وہ تشریف لاتی کہیں گھر سے باہر، ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو آواز کی مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب اتنی لگتی تھی کہ حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، خدیجہ آ گئیں۔ یہ ان کے فرزند تھے، ان کے صاحبزادے تھے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، ہمارے تذکرہ نگاروں کی خیانت اور بددیانتی
انہوں نے ان کا تذکرہ اچھا طریقے سے نہیں لکھا. یہ وہ شخص ہے جو اپنی دیانت اور امانت کے ساتھ یہ مکہ شہر کے اندر امین کہلاتا تھا. مکہ شہر میں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے، وہ تو نبی تھے، لیکن غیر نبیوں کے اندر اگر کوئی شخص اپنی دیانت، امانت، صداقت کی بنا پر مشہور تھا تو حضور کے یہ بڑے داماد ابو العاص بن ربیع تھے. پھر دوسری بات، مکی زندگی میں جب رسول اللہ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ مشرکین نے بائیکاٹ کیا اور شیب بنی ہاشم میں مکہ شہر سے پار ایک گھاٹی کے اندر اس خاندان کو بند کر دیا گیا، اور سماجی بائیکاٹ اس قدر ہوا کہ کوئی لین دین کوئی شخص نہیں کرے گا، نہ کوئی بیچے گا، نہ کوئی ان کو راحت کا سامان پہنچائے گا. اس موقع پر بھی ابو العباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن شرافت ان کی رگ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. وہ رات کے اندھیرے کے اندر، چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لاد کر اس گھاٹی کے اندر ہانک دیا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع میں فرمایا کہ ابو العاص نے میری دامادی کا حق ادا کر دیا ہے. تو بڑی صاحبزادی سیدہ زینب ابو العاص بن ربیع کی زوجیت میں تھی. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیاں بھی جنتیوں کو دی ہیں. ابو العاص کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں کتابوں کے اندر، کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سامان بنا ہو، زمانہ کفر کے اندر بھی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اور دوہرے داماد، کون نہیں جانتا عثمان ذی النورین کو، خدا کی ارب ہا رحمتیں خوشنودیاں ان کو حاصل ہوں. اللہ اکبر. کون سا ایسا موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چندے کی اپیل کی ہو اسلام کی راحت کے لیے، بقا کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے، تو یہ شخص پیچھے رہا ہو. اللہ اکبر. اور حضور کے ادب اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا تھا، پھر زندگی بھر اس ہاتھ کو اپنے شرمگاہ پر نہیں لگایا. اس قدر ادب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہی وہ انسان ہے کہ جب حضرت رقیہ حضور کی بڑی صاحبزادی جو ان کی زوجیت ان کا انتقال ہو گیا تو یہ افسردہ رہنے لگے، بہت زیادہ. افسردگی اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کی جو نسبت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. وہ شرف مجھے جو ملا تھا اس سے میں معروم ہو گیا ہوں. ہر وقت افسردہ اور غمگین رہنے لگے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دی، حضرت ام کلثوم. اور یہ فرمایا کہ جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں، بعض روایتوں میں 40 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، فوت ہوتی جاتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا ہوں. رجسٹرڈ جنتی ہے، جس کے اندر رجسٹرڈ جنتی. کئی مواقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے، جنت میں واجب ہو چکی ہے. اے عثمان جو مرضی کر، تیرا کوئی عمل بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا، سیدھا جنتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جو بیٹی دی ہے تو وہ جنتی کو دی ہے. سیدنا علی پر تو کسی کو شک و شبہ کی بات نہیں، وہ قدیم الاسلام میں ہیں. لیکن ان دو کا تذکرہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہمارے خائن تذکرہ نگار، جاہل ملا، اندھا مقلد، ان کا تذکرہ شایان نشان نہیں کرتا. اول تو یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. ہماری عداوت کتاب کے ساتھ. جس مولوی کے پاس جائیں آپ کو انشاءاللہ کتاب نہیں ملے گی، ملیں گی تو چند اردو کی کتابیں، وہ بھی مفت کسی نے دے دی ہیں تو اس کے پاس ہوں گی. میرا ذاتی تجربہ ہے. میں کہیں بھی گیا ہوں تو میں تو ایک طالب علم انسان ہوں، تو بھوکے کے لیے تو کیا چاہیے، وہ روٹیاں تلاش کرتا ہے. تو میں جہاں جاتا ہوں کتاب تلاش کرتا ہوں، کہیں مجھے فائدہ مل جائے گا. میں دیکھتا ہوں کہ کسی پر کتاب نہیں، الا ماشاء اللہ. لاہور میں چند افراد ایسے گزرے ہیں جو علمی تھے اور کتاب کے ساتھ تعلق تھا، ورنہ مساجد پر تو جہالت مسلط ہے. تو خود جاہل ہوگا، خفترا خفتہ کے کنت بیدار. ایک سونے والا دوسرے سونے والے کو کیسے جگائے گا؟ سوئی ہوئی قوم کو
سونے والا خطیب کیسے جگائے گا جس کو خود ہی پتہ نہیں؟ وہ لکیر کا فقیر ہے، جو کچھ سن لیا اس کو سنا دیا۔ یہ جو کچھ میں اب تک ازواج مطہرات کے بارے میں یا دیگر صحابہ کے بارے میں سنا ہے میرے دوستو، یہ 100ویں حصے میں بھی نہیں جو ان کے مرتبہ مقام تھے۔ تو حضور کی زوجیت میں جو آئیں وہ اللہ کی وحی سے آئیں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ یہ حضور کی کوششوں سے یا خاندان کی کوششوں سے نہیں، وحی خداوندی کا یہ فیصلہ تھا۔ یا چلتے ہوئے آخر میں بات کہہ دیتا ہوں، حضور نے شروع میں نکاح کرنے کے لیے ابو طالب کی بیٹی سے رشتہ مانگا تھا، نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن ابو طالب نے نہیں دیا۔ اس نے ابو جہل کے خاندان کے ایک آدمی کو رشتہ دے دیا، اور جب بعد میں فتح مکہ کے بعد ایک دفعہ ام ہانی نے چاہا حضور کی زوجیت میں آنے کے لیے، نے فرمایا اب نہیں، اب اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کہاں۔ تو نبی کی زوجیت میں جو آئیں وہ بھی اللہ کی وحی سے آئیں۔ نبی نے اپنی صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں دیں، وہ بھی اللہ کی وحی سے دی ہیں۔ اور آخر میں بات عرض کر رہا ہوں، مجھے اور آپ کو اور ہر شریف انسان کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے۔ جس کی رگوں میں شرافت کا خون دوڑتا ہے، کمینہ نہیں ہے، وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن ہماری سب کی مائیں ازواج مطہرات کی جوتیوں پر قربان ہوں، یہ ذہن بنا لیجئے۔ ایمان کا تقاضا ہے، نبی کی محبت کا تقاضا ہے، نبی پر ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی کی شان سب سے بلند اور نبی کی ہر نسبت اور ہر رشتہ بھی سب سے بلند۔ انگوٹھے چوم لینا بڑا آسان ہے دوستو، صدقے یا رسول اللہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنی پوری زندگی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا، اور زندگی پل پل ہر وقت سوچ سوچ کر کہ میرے نبی کو کیا چیز پسند ہے، میرے نبی کی پسندیدہ چیز کیا تھی، اس کو پسند کرے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اور پھر اس فکر کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر خواتین تک یہ بات پہنچائیں کہ ہماری مائیں اتنی مقدس نہیں، ہماری دادیاں نانیاں اتنے مقدس نہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مقدس ہیں۔ اللہ نے مور لگا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ماں کا نافرمان تو کمینہ ہی ہوتا ہے، بد اصل اور بد نسل ہی ہوتا ہے۔ اور پھر جن کے ماں ہونے پر اللہ نے مور لگا دی، اس کے بارے میں کسی قسم اشتباہ میں واقع ہونا یا ان کی توہین و گستاخی کرنا، یہ بڑا بد نسل ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کے اندر ایک بدبخت عورت نے بکواس کی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں۔ اگر اس ملک کے اندر ان کا ساتھ دیں، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ کی یہ آوازیں ریکارڈ ہو گئی ہیں، خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گی۔ جیسے زبان سے کہا ہے ویسے دل کا جذبہ بھی رکھیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے اپنے قرآن فرمایا انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، خدا کے فرشتے فوراً وہاں موجود ہو کر ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی ریکارڈنگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، وہ آپ کو محبوب ہوں گے تو یہ آپ کے نام اعمال میں درج ہوں گے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ زندگی بھر ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، حضور کے تمام محبوبوں کی اتباع نصیب فرمائے، ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔